क्या ख्याल है ये हिंदू कर रहे हैं मुसलमानों की वजह से ये इधर कर रहे हैं, ये मतलब गड़बड़ कर रहे हैं, ये एक्सट्रीम को जा रहे हैं? अगर जितनी कौमें हैं दुनिया में उन सारों को एक एक मजहब से उनको प्रॉब्लम है। आपको गोरों को चाइनीज मजहब से, बुद्धिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती। ये तो पाकिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। ऐसा ही है, वो नहीं बोल पाते बेचारे, जाहिर सी बात है। क्या आपका क्या मकसद है ये सबको मतलब कि इस्लाम को इंसानियत में कैसे लाया जा सकता है? इस्लाम को छोड़ के इस्लाम लोग इंसानियत में आ सकते हैं, इस्लाम के साथ साथ इंसानियत नहीं चल सकती। नहीं, हाँ, पहली बात तो यह है कि कादियानियों को हम आम मुसलमान मुशरिकीन से और आम लोगों से मुख्तलिफ समझते हैं। हम बुनियादी तौर पे खत्म नबूवत सादिक साहब को लेते हैं। हाँ जी सादिक साहब। हाँ जी आरा साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहोगे तुसी? क्या आपका क्या ख्याल है ये हिंदू कर रहे हैं मुसलमानों की वजह से ये इधर कर रहे हैं, ये मतलब गड़बड़ कर रहे हैं, ये एक्सट्रीम को जा रहे हैं? उनका दावा तो यही है कि जो कट्टरता उन्हें मुसलमानों में नजर आती है, एक चिड़ में, जिद में, वो ये कहते हैं कि ये जिस तरह अपने धर्म के बारे में, अपने नबी के बारे में बात सुन नहीं सकते, तो हम क्यों सुने बात? हम इनको क्यों, बॉलीवुड को क्यों क्रिटिसाइज करने दें अपनी फिल्मों के ऊपर? हम मुसलमानों को क्यों इजी लेने दें हमें? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मुसलमान जो हैं, और उसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है, कि काफिरों को कुछ नहीं समझते। कन्वर्जन की गेम मुसलमानों की ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से उनमें कट्टरता आ रही है, बल्कि कट्टरता ऐसी आ रही है कि वो आपकी मुसलमानों की कट्टरता को मैच कर रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि जिधर भी ये अभी इधर ये सारी दुनिया में अभी इस्लाम को ना सारी दुनिया कट्टर बन रही है इस्लाम की वजह से। आपका क्या ख्याल है? हाँ, इसमें सच्चाई है बहुत हद तक, क्योंकि जो हम देखते हैं कि गोरे भी, अगर जितनी कौमें हैं दुनिया में उन सारों को एक एक मजहब से उनको प्रॉब्लम है। आपको गोरों को चाइनीज मजहब से, बुद्धिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती। आपको गोरों को हिंदू मत से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। आपको नजर आता है कि उनकी प्रॉब्लम है तो इस्लाम के साथ ही है। वो क्यों ये सड़कें बंद करते हैं, वहां पे मुजाहरे करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, वहां पे कताल की बातें करते हैं, जंगों की बातें करते हैं, व्हाइट हाउस पे और बकिंगम पैलेस पे झंडे, इस्लाम के झंडे लहराने की बातें करते हैं, और ऊपर से इनकी शक्लें भी ऐसी हैं। तो जाहिर बात है उसको देख के फिर वो कट्टरता तो आएगी उनके अंदर, क्योंकि उन्हें फिर खौफ पैदा होता है। जब खौफ इंसान को पैदा होता है तो वो फिर इस तरह की बातें करते हैं कि हमने अपने आप को बचाना है, हमने अपनी औरतों को बचाना है, वगैरह वगैरह। तो ये इसके अंदर बड़े एलिमेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, जिसके अंदर बहुत हद तक सच्चाई भी है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि ये सारी दुनिया में अभी फैल रहे हैं, तो सारी दुनिया में कट्टरता ला रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। तो इसमें सच्चाई है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि उस कट्टरता को इस वजह के ऊपर डिफेंड फिर भी नहीं किया जा सकता, आम लोगों को नहीं किया जा सकता शायद। लेकिन मुआशरे चलते ही ऐसे हैं कि इसकी वजह से प्रेशर बनेगा हुकूमतों के ऊपर कि कुछ एक्शन लें। तो हुकूमतों को पता है इन बातों का, हुकूमतों को इन रिस्क्स का पता है, लेकिन जो भी होना वो होना हुकूमत के हाथ में है। इस तरह नहीं होना चाहिए जो हम देखते हैं कि वो कट्टरता बढ़ती है तो फिर मॉब आके मार देता है, तो उसमें ज्यादा नुकसान होता है। उसका नुकसान एक तो ये होता है कि उससे मुसलमान भी मजीद कट्टर होते जाते हैं। तो हम जो काम करना चाहते हैं कि मुसलमान इस्लाम को अकली बुनियादों पर छोड़ दे, वो फिर छोड़ नहीं पाता उसको, वो मजीद कट्टर हो जाता है अपने मजहब में, क्योंकि उसे लगता है कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो मेरे तो ख्याल में ये जो उर्दू और हिंदी में ये काम चल रहा है अभी, तो ये इंडिया और पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा मतलब है। इनको ना थोड़ा पता, पहले तो ये बोलते थे कि कोई मुसलमान मतलब एक्स मुस्लिम हो ही नहीं सकता, तो अभी गप ये मारते आस्ते आस्ते ठंडे हो रहे हैं। क्या ख्याल है? हो रहे हैं, एब्सोल्युटली हो रहे हैं ठंडे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि ऐसा ये जो इनको आग लगी हुई। मैं किससे बात कर रहा था अभी, जो राजे की जो स्ट्रीम थी, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास इतनी, मेरे पास कुछ 150-200 से ज्यादा वीडियोस है, मैं 100 से तो ऊपर होंगी, एक्स मुस्लिमों की, जिन्होंने आके कहा है कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया हुआ। अभी पिछले हफ्ते, अभी आज एक बात हुई है
2 دن پہلے ایک بندے سے بات ہوئی تھی, بلکہ 2 بندوں سے بات ہوئی تھی, جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے اسلام اب چھوڑ دیا, اس نے اپنی اس کی بیوی نے بھی چھوڑ دیا. تو یہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور یہ وہ ہیں جو مینج کر پاتے ہیں مجھ تک پہنچنے میں. باقی تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو پہنچ بھی نہیں پاتے, یا اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے, یا کسی اور وجہ سے وہ اسلام چھوڑتے ہیں. تو یہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ اسلام بڑی تیزی سے لوگ چھوڑ رہے ہیں. یہ تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, لیکن وہ بول نہیں رہے ہیں. ایسا ہی ہے, وہ نہیں بول پاتے بیچارے, ظاہر سی بات ہے. تو چلیں اور کوئی بات کرنا چاہیں سر آپ؟ اور تو آپ کیا خیال ہے ادھر انسانیت انڈیا, میرا حال ہے انڈیا تو مطلب کچھ ٹھیک ہے, پاکستان تو بالکل ہی, کیا خیال ہے, پاکستان زیادہ خراب ہے یا انڈیا زیادہ خراب ہے؟ اوبویسلی پاکستان کے زیادہ بیڑے غرق ہیں, پاکستان کے تو ہر لحاظ سے بیڑے غرق ہیں. ہاں, یہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سپر طاقت ہوتا تو یہ دنیا کو, کیا خیال ہے یہ کیا کرتا اگر امریکہ کی طرح سپر طاقت ہوتا پاکستان؟ تو نہیں, میرا خیال اگر ایسا ہو ہی نہیں پانا تھا, کیونکہ جو معاشروں میں, جن معاشروں میں آزادی نہیں نہ ہوتی, وہ سپر پاور بن ہی نہیں سکتے. آج کل کے زمانے میں وہ بن ہی نہیں سکتے. اب آپ روس کو بھی دیکھ لیں, سارے یہ سمجھتے تھے یوکرین کی وار سے پہلے کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت ہے وہ, اس کے بیڑے غرق ہو گئے ہیں. کوئی 1 لاکھ سے زیادہ بندے اس کے مارے گئے ہیں, اور مزید مار رہے ہیں, اور اس کی کوئی اس کو جیت نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ پوٹن وہاں سے نئے نئے بندے بھیج دیتا ہے, جا کے ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑا کے یوکرین کے اوپر چڑھ دوڑو, وہ وہاں پہ بھون دیتے ہیں انہیں. تو امریکہ میں پورے مہینے میں, پوری جنگوں میں اتنے بندے امریکی نہیں مرے جتنے انہوں نے 1 مہینے میں مروا لیے یہ روس نے. تو کیونکہ وہاں پہ انسانی جان کی قدر ہے, مغرب میں انسانی جان کی قدر ہے. وہ قدر جو کرتے ہیں تو اس انسان کا میکسیمم پوٹینشل نکلتا ہے. میکسیمم پوٹینشل نکلتا ہے تو پھر وہ قوم بھی آگے جاتی ہے. تو یہی وہ وجہ. اور اب ہم چائنا کو بھی سنتے تھے, جی چائنا میں, جی چائنا چیلنج دے گا امریکہ کو. اب تقریباً بہت سارے لوگ ہیں جو تھنکرز ہیں, جو فیوچر پریڈکٹ کرتے ہیں, وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ چائنا نہیں مقابلہ کر سکے گا امریکہ کا, امریکہ سے اوور نہیں کرے گا اکانومی میں بھی اور ملٹری میں بھی. اس کی وجہ تو لیکن اگر ہائپوتھیٹیکل یہ اگر پاکستان ہوتا ہے اسلامی, ہاں تو یہ تو ان کے تو بابے کہتے ہیں آیا جے غوری ساڑھے کو $1 ارب دے, آیا جے غوری, آیا ہے شاہین. تو یہ انہوں نے تو مار دینا تھا سب کو. تو وہ وہی, اب بندر کے ہاتھ میں بندوق نہیں آئی. میں بھی ویسے یہی سمجھ رہا ہوں جو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں. تو آپ یہ, تو پھر کیا آپ کا کیا مقصد ہے یہ سب کو, مطلب کہ اسلام کو انسانیت میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اسلام کو چھوڑ کے اسلام لوگ انسانیت میں آ سکتے ہیں, اسلام کے ساتھ ساتھ انسانیت نہیں چل سکتی. آپ کا کیا خیال ہے یونیفیکیشن, مطلب کہ ادھر بولتے ہیں کہ میں بھی یہ یونیفیکیشن کی پڑھائی کر رہا ہوں, کہ بولتے ہیں کہ سب مذہب ٹھیک ہیں, لیکن یہ نا مطلب کہ ایک دوسرے کو یہ یونیورسل چیزیں, گولڈن رول, یہ مطلب کہ سب کو برابر, جدھر جیسے امریکہ میں ہے نا, یہ کسی کو یہ نہیں بولتے کہ تم کرسچن ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو, یہ سب کو برابر مطلب کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے اگر اس طرح کا ساری دنیا میں انسانیت کا مذہب آ جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ظاہری بات ہے وہ بہتر ہوگا. ہم تو یہی پریچ کرتے ہیں سیکولرزم کو. تو سیکولرزم کے دشمن جو ہیں بہت جگہ پہ ہیں, اور سیکولرزم کے دشمن وہی لوگ ہیں جو ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ادھر آپ ٹوریوں کو دیکھ لیں ہندوستان میں, پاکستان میں ان جہادیوں کو دیکھ لیں, یا عام مومن, لپسٹک مومن کو دیکھ لیں, وہ کہتا نہیں جی نہیں ہم نے اسلام کا نظام بہتر ہے. سیکولرزم کا دشمن وہی ہوتا ہے. ایون ویسٹ میں جو کرسچن ہے, جو ان کے فنڈامنٹلسٹ کرسچن ہیں, وہ بھی کہتے ہیں سیکولرزم کو ختم کرو, کرسچینٹی کو واپس لاؤ. تو یہ سیکولرزم کی ہی جنگ ہے اصل میں. تو چلیں, بہت شکریہ آنے کا سر. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. آپ بولتے ہیں کہ میں بھی ادھر یونیفیکیشن کی اسٹڈی کر رہا ہوں, یہ مطلب ایک کرسچن نہیں ہے, یہ اس میں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, کرسچن بھی, اور بھی بہت سارے امریکہ میں مذہب ہیں. تو یہ بولتے ہیں کہ سب مذہب ٹھیک ہے, یہ تو بولتے ہیں ایتھیسٹ بھی ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ ایک دوسرے کو کاٹنے کی جو بات ہے, یہ ایکسٹریمزم نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اس کا؟ نہیں تو بتایا نا, تو یہ تبھی آتا ہے جب معاشرے میں سیکولر تھاٹ آتی ہے. جب سیکولر تھاٹ آتی ہے کہ تمام لوگ قانون کی نظر میں ایکول ہیں, تو پھر ہی یہ کام ہو سکتا ہے. اسلام میں, اسلامی نظام کے اندر تمام لوگ برابر نہیں ہیں قانون کی نظر میں.
اس کی بڑی مثال میں بڑی دفعہ دے چکا ہوں کہ اگر ایک کافر مسلمان کا قتل کر دے تو اس کی گردن اڑائی جاتی ہے، لیکن اگر ایک مسلمان کافر کا قتل کر دے تو اس کی گردن نہیں اڑائی جا سکتی، قصاص اس کے اوپر نہیں واجب ہوتی. تو یہ ڈبل سسٹم، دوہرا معیار رکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ شریعت کے اندر ہے، اس کے اوپر کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں، حدیث بھی ہے اس کے اوپر، ہم بڑی دفعہ دکھا چکے ہیں. تو حضرت علی سے روایت ہے. تو یہ کیسے یہ نظام چل سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے یہ نجس ہیں، یہ بدتر مخلوق ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اللہ کی سب سے بہترین محبوب قوم جو ہے وہ مسلمان ہے، وغیرہ وغیرہ. جب ایک ریاست کے نظام کے اندر ہی ایک عوام کو اوپر رکھا جاتا ہے، دوسری عوام کو نیچے رکھا جاتا ہے، تو وہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ تبھی آپ دیکھ لیں قادیانیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سوری احمدیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کرسچنوں ہندو لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں سب کے سامنے. اسی کی وجہ سے میں نے اسلام چھوڑا کہ مطلب ہے نا پاکستان میں ایک آزادی نہیں ہے ہندوؤں کے ساتھ اور کرسچنوں کے ساتھ اور کیا نام ہے اس کے احمدیوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے جس کا حساب نہیں. اسی وجہ سے میں نا اور یہ مطلب محمد جب میں قرآن نے پڑھنا شروع کیا تو یہ 6 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے اور 9 سال کی لڑکی سے، مطلب اسی وجہ سے میرے کو نا یہ اچھا نہیں لگا کہ یہ گڑبڑ ہے. اور پھر مولویوں سے کوئی سوال پوچھے تو وہ آگے گلے پڑ جاتے ہیں کہ تم نے یہ پوچھا کیوں. پاکستان میں تو پوچھنا، کسی سے سوال پوچھنا اسٹوڈنٹ بھی نہیں پوچھتے. میں پاکستان میں پڑھا ہوا ہوں، اسٹوڈنٹ بھی ٹیچروں سے نہیں پوچھتے کہ ڈرتے ڈرتے کوئی مطلب مار ہی نہ دے. مطلب ہے یہ دیکھیں جس ملک میں ابھی پاکستان میں پورا اسلامی نظام نہیں ہے، اس کے باوجود اس ملک کے سم آف دا بگیسٹ جو ٹی وی پرسنالٹیز ہیں وہ دیکھیں کس طرح کی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانیوں کو ہم عام مشرکین سے اور عام لوگوں سے مختلف سمجھتے ہیں. ہم بنیادی طور پہ ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ جو شخص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بحیثیت مسلمان کہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت پہ ڈاکہ مارتا ہے. اور ہمارے ہاں سنت صرف ایک ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق کی سنت ہے کہ مسلمہ قذاب کی طرف کی گردن اڑا دو، اسود انسی کی طرف کی گردن اڑا دو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے لوگوں کے مقابلے میں لوگوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے اس کو قتل کر کے آؤ، کہ کوئی اور راستہ. یہ بندہ خود کہتا ہے کہ ان کی گردن اڑا دو. بہت شکریہ آنے کا، تھینک یو سر. اوکے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.